ہماری جو آپس کی گفتگویں ہوتی ہیں اکثر غیر مفید باتیں ہم کرتے ہیں، جن باتوں سے نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ ہماری باتوں میں غیبت ہوتی ہے، ہماری باتوں میں کسی دوسرے کے اوپر کوئی غلط الزام بہتان کا چرچا ہوتا ہے، ہم لطیفے سناتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ہماری باتوں میں جھوٹ آ جاتا ہے، سیاسی تبصرے، گلے شکوے، کبھی گفتگو کے ذریعے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی جو آپس کی گفتگویں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہماری محفلوں میں اللہ کا تذکرہ ہوتا، رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا، قرآن و سنت کی تشریح کرنے والے ہزاروں عظیم علماء کا تذکرہ ہوتا، عالم عورتوں کا تذکرہ ہوتا، انصاف کرنے والے حکمرانوں کا تذکرہ ہوتا، تاریخ کے لاکھوں سبق آموز واقعات پر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ اعلیٰ ہوتا۔ جن باتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، مرد بھی اور عورتیں بھی، وہ ادنا ہے، بہت گھٹیا قسم کی۔ ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اسلامی تاریخ پر، انسانی تاریخ کے سبق آموز واقعات پر، کتنا علمی اور ایمانی فائدہ ہوتا، کتنا اچھا ان کا پاک ذہن بنتا، حوصلے بلند ہوتے، خیالات پاکیزہ ہوتے، اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوتا۔ ہم رونا تو روتے ہیں کہ گناہ چھوٹتے نہیں، لیکن گناہوں کی چھوڑنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کرتے۔ جو نوجوان اپنے ذہن و دماغ کو بلند مضامین کے لیے چن لیتا ہے، انہی پر باتیں کرتا ہے۔ میں تو قسم کھا کے گارنٹی لے سکتا ہوں کہ 1000 شیطان مل کر بھی شاید اس سے ایک گناہ بھی نہ کروا پائے، اس لیے کہ اس کی سوچنے کی سطح بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اب باتیں تو کرتے ہیں ہم واہیات قسم کی، غیر مفید بلکہ نقصان دہ، اور چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو۔ یہ فطری سسٹم کے خلاف ہے۔ کسی شاعر نے تو یہ کہا تھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں تیرا تذکرہ چھیڑ دیتے، ہم جہاں جاتے ہیں تیرا تذکرہ چھیڑ دیتے۔ یہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اس کو سیکھ لینے والے سمجھدار خوش نصیب۔ مہمان آتا ہے ہمارے پاس، مہمانوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کیا گفتگو ہوتی ہے مہمانوں کے ساتھ؟ کن ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں؟ ہم ریل میں سفر کرتے ہیں، ریل کا جو ساتھی مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا بات چیت کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہم سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مفید
موضوعات پر باتیں کیا کرو جو چیزیں تمہاری صحت کے لیے مفید ہوں، تمہارے اخلاق کے لیے مفید ہوں، تمہاری سوچ اور ہمت کے لیے مفید ہوں، تمہاری فیملی کے لیے مفید ہوں، تمہارے جو کلاس میٹس ہیں، تمہارے جو فرینڈس ہیں، تمہارے جو پڑوسی ہیں، تمہارا جو محلہ اور جو تمہارا شہر ہے اور جو تمہارا ملک ہے، ان سب کے لیے جو مفید باتیں ہوں وہ کیا کرو۔ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم زیادہ بہتر چیزوں کو چھوڑ کر بہت ہی کم تر چیزوں کو اختیار کرتے ہو۔ شام آتی ہے، اکثر گھروں میں ٹی وی آن ہو جاتا ہے، اب بیٹھ کر لوگ باجماعت ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ 2 گھنٹے کسی بہتر کام میں بھی صرف ہو سکتے تھے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ نئی نسل کے نوجوانوں اور خاندان کے بزرگوں، بوڑھوں کے درمیان ایک زبردست گیپ۔ نوجوان لڑکے اپنے دادا، نانا، دادی، نانی، ان کے پاس زیادہ بیٹھنا ان کو اچھا نہیں لگتا، سوائے اس کے کہ ان کے بٹوے سے ان کو کچھ چپکے سے نکالنا ہو، وہ الگ بات ہے۔ اس وقت وہ تھوڑا سا مکھن لگا دیتے ہیں اور بیچارے بوڑھے دادا خوش ہو جاتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ چپکے سے پان کے بٹوے کے بہانے کیا حرکت ہوئی ہے۔ کیا ان بڑے بوڑھوں کے پاس بہت سے واقعات نہیں؟ کیا ان کے زندگی میں زبردست تجربات نہیں؟ 100 کتابوں سے انسان کو وہ علم نہیں آتا جو کسی تجربے کار کے تجربے سننے سے آتا ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ سل المجرب ولا تسأل الخبیر، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو تجربے کار سے پوچھا کرو، خالی ڈگری والوں سے نہ پوچھا کرو۔ لیکن پھر وہی أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا اچھا ہوتا کہ رات میں جب ہوتی تو ہم 2-4 رکعت نفلیں پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کروڑوں اربوں کھربوں احسانات کو یاد کر کے ایک تسبیح درود شریف کی اللہ کے رسول کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھجوا دی۔ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کیا اچھا ہوتا کہ ہم تاریخ کے کامیاب لوگوں کے بارے میں کچھ سوچ لیتے، کامیاب شاعر، کامیاب نوجوان، کامیاب کھلاڑی، کامیاب صحافی، کامیاب سیاسی رہنما، کامیاب فوجی قائدین، کامیاب ماہرین قانون، کامیاب حدیث نبوی کے خدمت گزار، وہ عظیم لوگ جنہوں نے ایک نبی امی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو محفوظ کر دیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر گھر میں کوئی عالم دین ہے تو وہ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنے سب گھر کے بچوں بچیوں کو بٹھا کر بڑے ہلکے پھلکے انداز سے، کوئی تقریر نہیں، کوئی وعظ و نصیحت نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کچھ سناتا کہ امام بخاری کون تھے، وہ نہیں جانتا امام بخاری کون تھے، مطلب
ہزاروں لوگوں کے اگر خدمات جمع کر دی جائیں تب بھی امام بخاری کی تنہا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے جو دیا ہے امت کو، وہ اس سے زیادہ غیر معمولی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ امام بخاری نے کیا محنتیں کی، کیا قربانیاں دیں، کیا کتنا بڑا احسان کیا امام بخاری، کیونکہ گھر میں یہ کہیں چرچا ہی نہیں ہوتا، کوئی جانتے ہی نہیں کہ کون تھا امام بخاری، امام مسلم۔ آپ انجینئر بن گئے، آپ بزنس مین بن گئے، اور آپ کو اپنی تاریخ کے عظیم ترین معماروں کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ بہت گھٹیا چیزوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے صبح و شام بہت ہی کم حیثیت کی چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اسی لیے میں نے آج اس آیت کے کو چنا ہے تاکہ آسان لفظوں میں میں توجہ دلا سکوں اپنی بھی اور آپ سب کی بھی، کہ بھائی ہر چیز میں یہ دیکھ لو، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بڑھیا بول ہے، اعلیٰ درجے کی گفتگو ہے یا گھٹیا درجے کی؟ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں سن رہا ہوں، یہ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں آپس میں بات کر رہا ہوں، کسی انسان کو اگر یہ سمجھداری مل جائے کہ وہ قدم قدم پر سوچے اور گھٹیا درجے کی چیز کو چھوڑ کر بڑھیا چیز کو اختیار کرتا رہے، تو اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی ہو ہی نہیں۔